السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بھائی مشہور درزی تھا۔ وہ گھر کے ایک مخصوص کمرے میں بیٹھ کر سلائی کرتا، جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ حیرت کی بات، وہ جس بھی کنواری لڑکی کے کپڑے سیتا تو اگلے ہی دن اس کی شادی ہو جاتی۔ سب بھائی کی واہ واہ کرتے، حالانکہ میری عمر 32 سال ہو گئی تھی، پر میں ابھی تک کنواری تھی۔ بھائی کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے نقاب پہن کر بھائی کو اپنا جوڑا سینے کے لیے دیا۔ 2 دن کے بعد بھائی نے وہ جوڑا بھی سی لیا۔ میں نے جو ہی وہ جوڑا پہنا، میں بھائی کا راز جاننے کے لیے کمرے میں چھپ گئی تھی۔ پھر یہ دیکھ کر جان نکل گئی کہ کپڑوں میں تو میرا نام نور فاطمہ ہے۔ میری عمر 30 سال ہو چکی تھی۔ میرے بابا اس دنیا میں نہیں تھے۔ میرا بڑا بھائی ایک مشہور درزی تھا جو بہت ہی پیارے کپڑے سیا کرتا تھا، لیکن کسی نے اس کے ہنر کو پہچانا نہیں، اور کئی سال تک وہ ادھر ادھر دھکے کھاتا رہا تھا۔ لیکن پھر نہ جانے اس نے کیا چکر چلایا کہ پورے محلے کا سب سے مشہور درزی بن گیا تھا۔ اس کے نام سے ایک ایسی بات مشہور ہو گئی تھی جس پر یقین کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میرا بھائی شروع سے ہی بہنوں جیسا بھائی تھا۔ بہنوں جیسے بھائی سے میرا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بچپن میں کھیلا بھی کرتا تھا، اور میری ایک بہن اور بھی تھی جس کی ہم نے شادی کروا دی تھی۔ کبھی کبھی ہمارے بال بھی بنایا کرتا۔ اسے زیادہ پتہ ہوتا کہ کس کلر کے سوٹ کے ساتھ کس کلر کا دوپٹہ چلے گا۔ اسے ایسی باتوں کا بہت زیادہ پتہ تھا، شاید یہ اس کا کام تھا۔ اس لیے ہمارا بھائی ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر لیتا۔ بس یوں سمجھیں، اس کو عورتوں کی باتوں کا زیادہ پتہ تھا، اور وہ کسی بھی عورت کا دل اپنی باتوں سے جیت سکتا تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتی تو اپنے دکھ کی بات بھی کر لیتی تھی، تو دل کو بہت سا سکون مل جاتا تھا۔ لیکن کچھ دنوں سے وہ بہت بدل سا گیا تھا۔ اس کی وجہ شہرت تھی۔ دور دور سے لوگ آتے اور آ کر اس سے کپڑے سلواتے تھے۔ میرے بھائی نے ایک ہی گھر میں ایک ایسا کمرہ بنا کے رکھا تھا جہاں بیٹھ کر وہ ساری ساری رات کپڑے سیا کرتا تھا، لیکن اس کمرے میں کسی اور کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں تک کہ صفائی کرنے کے لیے بھی وہ ہمیں اندر نہ آنے دیتا، بلکہ اپنے کمرے کی صفائی خود ہی کرتا۔ کبھی وہ رات کو ہی سو جاتا اور ہم کھانا دروازے پر رکھ دیتے تھے۔ اس کی حرکتوں پر کبھی کبھار ہمیں غصہ آ جاتا تھا، تو کبھی رحم بھی، کہ وہ بیچارہ یہ سب کچھ ہمارے لیے تو کر رہا ہے، رات بھر بیٹھ کر کپڑے سیتا ہے۔ لیکن پھر جب ہم نے محلے میں اس کے بارے میں کچھ باتیں سنی تو ہم بہت حیران ہو گئے۔ بات دراصل یہ تھی کہ میرا بھائی درزی ریاض جس بھی کنواری لڑکی کے کپڑے سیتا ہے، اگلے ہی دن اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں کسی نئی انوکھی بات کا پہلے بہت مذاق بنایا جاتا ہے، لیکن پھر لوگ اس بات کو مان لیتے ہیں۔ شروع میں اس بات کا بھی بہت زیادہ مذاق بنایا گیا، لیکن اب تو لوگ ایسے ہو گئے تھے جیسے میرے بھائی رشتہ کروانے والا پیر عامل بابا ہے، جس کے پاس دور دور سے لڑکیاں آنے لگ گئی تھیں۔ وہ جس بھی لڑکی کے کپڑے سیتا اس کا جلد ہی رشتہ ہو جاتا، لیکن ہمارا بھائی مجھ سے، میری امی یا میری بڑی بہن سے اس معاملے میں کوئی بات چیت نہیں کیا کرتا تھا۔ جب ہم اس سے کچھ پوچھنا چاہتے تو وہ ہمیں جواب نہ دیتا، زیادہ پوچھتے تو غصہ ہوتا، ڈانٹ بھی دیتا کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ ایک دن صبح صبح ہمارے گھر ایک لڑکی اور اس کی ماں آ گئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اور وہ کچھ پھل فروٹ بھی لائی ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ کے بیٹے نے تو کمال کر دیا ہے۔ میری بیٹی کی عمر 28 سال ہو گئی تھی، کوئی رشتہ نہیں آتا تھا، لیکن جیسے ہی آپ کے بیٹے سے 2-4 جوڑے سلوائے، اس کی شادی ہو گئی، اور ہم آپ کو مٹھائی دینے چلے آئے ہیں۔ میں نے تو مٹھائی کا ڈبہ پکڑا اور سائڈ پر ہو گئی تھی، چلو اسی بہانے مٹھائی تو مل گئی۔ لیکن میری ماں تو پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ آئے دن یہ لوگ گھر پر آتے، کوئی مبارکباد دینے تو کوئی اس کے بارے میں پوچھنے۔ میری ماں کو یقین
ہو چلا تھا کہ بھائی کوئی غلط کام کر رہا تھا، لیکن اس کام میں غلط کام کی بھلا کیا گنجائش تھی؟ وہ تو صرف اور صرف کپڑے سیتا، اور کپڑے سینے سے کسی کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ ہم تو بھائی سے کچھ بھی پوچھتے تو وہ جواب نہ دیتا، لیکن میرے دل و دماغ میں ایک پلان آ گیا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میرے بھائی سے کپڑے سلوائے۔ اس نے کہا وہ تو خود کپڑے سلوانا چاہتی ہے، لیکن تمہارا بھائی ٹائم ہی نہیں دے پا رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس کی تھوڑی سی سفارش لگا دوں گی، لیکن اسے مجھے سب کچھ بتانا ہوگا کہ میرے بھائی جان نے اس سے کیا کیا باتیں کی ہیں اور میری دوست کا رشتہ کیسے ہوا، کیونکہ میری دوست بھی میری عمر کی ہی تھی، اس کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، بھائی میری دوست آپ سے کپڑے سلوانا چاہتی ہے۔ کہنے لگا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، لسٹ میں بہت سارے لوگ ہیں، اسے کہو 2 مہینے کے بعد آ جائے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا تھا، بھائی میں آپ کی بہن ہوں اور وہ میری دوست ہے، اس طرح سے وہ بھی آپ کی بہن ہوئی نا۔ آپ اگر میری بات کو نہیں مانیں گے تو آپ کا میرے بھائی ہونے کا بھلا پھر کیا فائدہ ہے؟ بھائی نے کہا کہ تم بہت بولتی ہو، تمہاری زبان بہت لمبی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا پلیز اس کی بات مان جائیں، اسے بہت جلتی ہے، اس کے گھر والے بہت پریشان ہیں، آپ کچھ تو کریں گے۔ میرے بھائی نے کہا ٹھیک ہے، اسے 1 ہفتے کے بعد بھیج دینا۔ اس کے بعد میری دوست میرے بھائی جان کی دکان پر چلی گئی، جا کر اپنے کپڑوں کا ناپ دیا۔ ناپ کے کپڑے صحیح نہیں لے کر گئی تھی، ایک چیز بھول گئی تھی، اس لیے اس کا ایک اور چکر لگ گیا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ میرے کپڑوں پہ کھلا کالر اور لیس لگانی ہے، تو اس کا ایک اور چکر لگا۔ پھر پوچھنے کے لیے گئی کہ کپڑے سل گئے ہیں یا نہیں، تو پھر ایک اور چکر لگا، اور پھر آخر میں 2 دن کے بعد میرے بھائی جان نے اسے کپڑے واپس کر دیے تھے۔ اس لیے بھائی نے اپنی دکان کے 5 چکر لگوا لیے۔ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ اب یہ کپڑے تم پہنو، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جیسے ہی کپڑے پہنتے ہیں رشتہ آ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اس میں ڈرنے کی بھلا کیا بات ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، لوگوں کو پیسے دے کر یہ بات کروائی جاتی ہے، ایسا بھی بھلا ہو سکتا ہے؟ میری دوست نے کہا میں جمعے والے دن یہ کپڑے پہنوں گی۔ اس نے جمعے والے دن کپڑے پہنے اور پورا دن گزر گیا تھا۔ شام میں اس کی کال آ گئی۔ اس نے جو مجھے بتایا تھا میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے کہا کہ میرے لیے بہت ہی اچھا رشتہ آیا ہے، میرے گھر والوں کو بھی رشتہ پسند آ گیا ہے، اور مجھے بھی لڑکا دیکھنے میں بالکل ہیرو کے جیسا ہے۔ یار تمہارا بھائی تو جادوگر ہے، کمال ہو گیا، آج ہی میں نے یہ سوٹ پہنا اور آج ہی میرا رشتہ آ گیا ہے۔ وہ تو ایک ہی سانس میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ بات اپنی امی جان کو بھی بتائی۔ میری امی تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھیں۔ ان کو تو یقین تھا کہ میرا بڑا بھائی جادو کر رہا ہے۔ وہ تو اپنی ہی فکر میں لگ گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو جادو کرتا ہے اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے، اس گھر میں کوئی نہ کوئی عذاب آ جائے گا، اور وہ اپنی باتوں میں لگی ہوئی تھی، جبکہ میں جانتی تھی کہ جادو سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ جادو وادو نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ انہوں نے تمہیں کوئی چیز دی تھی پہننے کو، کوئی انوکھی بات کی تھی، کوئی ایسی بات جو انہوں نے کی ہو؟ اس نے کہا انہوں نے ایسی کوئی بات چیت نہیں کی، وہ تو وہی باتیں کر رہے تھے جو درزی کرتا ہے کہ آپ کو اس سوٹ کے ساتھ کیا چاہیے، اور اس طرح کی باتیں۔ اگر ایسا کچھ تھا تو پھر میرا بھائی میرے کپڑے کیوں نہ سیتا تھا؟ میری بھی تو شادی کی عمر ہو چکی تھی، میں 30 سال کی ہو گئی تھی، کیا اسے میری کوئی پرواہ نہ تھی؟ میرے سے بڑے بہن کی شادی تو اس نے 22 سال کی عمر میں ہی کرا ڈالی تھی۔ پھر مجھ سے پتہ نہیں کیا دشمنی تھی کہ میری شادی نہ کرواتا تھا، نہ میرے کپڑے سیتا تھا۔ اگر میری شادی صرف ایک کپڑے سینے کی دوری پر تھی
تو پھر ابھی تک وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ 2 ہفتے کے بعد میں اپنی دوست کے نکاح میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سارا محلہ باتیں کر رہا تھا کہ اس نے بھی ریاض درزی سے کپڑے سلوائے ہیں، لیکن وہ سب کو وقت نہیں دیتا۔ یہ تو قسمت کی بات ہے۔ ریاض جس کو وقت دے دیا، باقی سب میرے پیچھے پیچھے تھے کہ تم اپنے بھائی جان سے بات کرو۔ ان کو کیا جواب دیتی کہ میرا بھائی مجھے خود بھی ٹائم نہیں دیتا، تم لوگوں کو بھلا کیا ٹائم دے گا؟ میں غصے سے بھری پڑی تھی۔ میں نے یہی بات سب کو کہہ دی۔ وہ حیران و پریشان سے رہ گئے تھے۔ جب محلے کی لڑکیوں کی شادیاں کرواتا ہے تو اپنی بہن کی کیوں نہیں کروا سکتا؟ میں نے تو باقاعدہ رونا ہی شروع کر دیا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھے خود پر بھی قابو نہیں پایا جا رہا تھا۔ لیکن اب مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس بات کی تہ تک جاؤں گی۔ میں نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے پاس جاؤں گی اور اپنے کپڑے سلوانے کے لیے، لیکن وہ میری شکل دیکھ کر مجھے وہاں سے بھگا دیتا۔ اس لیے مجھے اپنی شکل و صورت چھپا کر جانا تھا، یعنی مجھے حلیہ بدل کر جانا تھا، چھپ چھپ کر جانا تھا، اور مجھے یہی کرنا تھا۔ میں برقع نہیں پہنا کرتی تھی۔ میں نے اپنی دوست سے برقع ادھار لیا۔ ویسے بھی اس کی شادی ہو گئی تھی، اس نے پرانے برقعے کا کیا کرنا تھا؟ میں نے اپنی آواز میں تھوڑی بدل ڈالی تھی، اس لیے منہ کے اندر روئی رکھ کر نقاب اوڑھ کر اپنے بھائی کی دکان پر چلی گئی۔ اس نے کہا میں آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا ہوں۔ میں نے منتیں ترلے کرنا شروع کر دیے تھے کہ میں بڑی پریشان ہوں، میری عمر نکلتی چلی جا رہی ہے، مہربانی کرو اور میری شادی کروا دو۔ میرے بھائی جان نے کہا کہ میں شادیاں نہیں کرواتا، صرف کپڑے سیتا ہوں، باقی آپ سب کی قسمت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میرے کپڑے سی دو۔ میں نے 2 سوٹ لیے تھے، پیسوں کی کمی کی وجہ سے ہمارے پاس نہیں تھے۔ میرا بھائی دھڑا دھڑ پیسے کما رہا تھا۔ میں نے اپنی امی جان سے پیسے لے لیے اور پہنچ گئی۔ ساتھ کپڑوں کا ناپ بھی تھا۔ میرے بھائی کو پتہ تھا کہ میں کون سے کپڑے پہنتی تھی یا میرے کپڑوں کا ناپ کیا تھا۔ وہ تو ویسے ہی اپنے کام کاج میں مصروف رہتا تھا۔ میرے بھائی نے مجھ سے کپڑوں کا ناپ لیتے ہوئے میرا نام پوچھا، جو کہ میں نے غلط بتا دیا تھا۔ عمر پوچھی تو وہ بھی تھوڑی آگے پیچھے کو بتا دی تھی۔ پھر پوچھا کہ آپ کی فیملی میں کون کون ہے، آپ کیا کرتی ہیں؟ سارا کچھ پوچھ رہا تھا۔ میں نے سب کچھ بتا دیا کہ کوئی درزی ہے۔ ویسے تو اتنی ڈیٹیل کوئی بھی نہیں لیتا، لیکن باتوں باتوں سے وہ بات کو نکال رہا تھا اور بڑے طریقے سے یہ ساری باتیں مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے باتوں باتوں میں ہی مجھ سے میرا فون نمبر، تعلیم اور یہ کہ کتنی پڑھائی کی ہے، سارا کچھ پوچھ گچھ لیا تھا۔ پھر یہ کہنے لگا کہ آج کل تو رشتوں کی بڑی کمی ہے، رشتے ہو ہی نہیں رہے، یا لڑکیوں کی فرمائشیں بھی اتنی ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ آپ کو کس قسم کا لڑکا پسند ہے۔ باتوں ہی باتوں میں جانے کیوں مجھ سے ساری باتیں پوچھ رہا تھا، کیونکہ میں بھیس بدلے کھڑی ہوئی تھی، ویسے ہی ڈری سہمی ہوئی تھی۔ میں بھی سارا کچھ بتاتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کے کپڑے میں 2-4 دن میں ہی سی دوں گا، اس لیے آپ 4 دن کے بعد آئیے گا۔ میں نے کہا اگر کپڑے جلدی مل جائیں تو؟ اس نے کہا بیچ میں 1-2 چکر لگا لیجیے گا۔ اگلے چکر میں بھی اس نے مجھ سے ایسی ہی باتیں کی۔ پھر 4 دن کے بعد اس نے مجھے کپڑے واپس کرنے کا دن بتا دیا۔ اس بیچ مجھے یہ تجسس تھا کہ اس کمرے میں وہ کیا کرتا ہے۔ میں نے کسی طرح اس کمرے کی کھڑکی کو اندر سے کھول دیا، اور پھر بھائی کمرے کو جب لاک لگا کر اپنی دکان پر چلا گیا تو کھڑکی کھول کر کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ میں حیران و پریشان رہ گئی تھی، کیونکہ اس کمرے میں ایسی کوئی انہونی چیز ہی موجود نہ تھی جس سے کچھ بھی میں اندازہ لگا سکتی کہ وہاں 2 مشینیں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک پر پردہ لگا ہوا تھا، مشینیں ایک ریشمی کپڑوں کے لیے اور ایک سوتی کپڑوں کے لیے، ویسا ہی جیسا کسی درزی کا کمرہ ہوتا ہے۔ جگہ جگہ دھاگے کی لڑیاں بکھری پڑی تھیں۔ اسی طرح کا ماحول تھا۔ پھر میری نظر نے کچھ ایسا دیکھا کہ میں حیران و پریشان سی رہ گئی تھی۔ کچھ بڑے بڑے رجسٹر تھے۔ میں رجسٹر کی طرف بڑھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ کافی سارے بڑے تھے،
لیکن اتنا بھی کیا حساب کتاب کہ اتنے بڑے بڑے رجسٹر میرے بھائی جان نے رکھے ہوئے تھے، اور وہ بھی پرانے لگ رہے تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کو کھولتی، مجھے کچھ ہلچل کی آواز آ گئی تھی۔ میں ڈر کے مارے کھڑکی سے ہی واپس کو بھاگ گئی تھی۔ دل تو پوری طرح سے بیٹھ گیا تھا، لیکن میرے بھائی نے مجھے دیکھا نہیں تھا۔ دراصل وہ میرا بھائی ہی تھا، کوئی چیز بھول گیا تھا، اس لیے لینے کے لیے واپس آیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گی، کیونکہ اگر اسے پتہ چل جاتا تو میری تو جان ہی نکال دیتا۔ پہلے ہی میں اسے دھوکہ دے رہی ہوں، دوسرا دے بھی نہیں سکتی، پتہ چلا تو جانے کیا کرے گا۔ امی جان میری نہایت معصوم تھی، وہ تو کسی بات کو سمجھتی ہی نہیں تھی۔ مجھے یہی سب کچھ پتہ لگانا تھا۔ مجھے اس دن کا انتظار تھا جب میرے کپڑے سلائی ہو کر مجھے واپس مل جائیں گے اور میں کپڑے پہن لوں گی۔ میں نے اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ اپنی دوست کو بھی نہیں۔ ویسے بھی وہ شادی کر کے مصروف ہو گئی تھی۔ میں جب کپڑے لینے کے لیے گئی تو میرے بھائی نے پھر سے میرا نام پوچھا تھا، کہیں اس کو مجھ پر شک تو نہیں ہو گیا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنا نام بتا دیا تھا۔ اس نے کہا، جی آپ کے کپڑے سل گئے ہیں۔ میں نے وہ پکڑ لیے، وہاں سے ایسے بھاگی جیسے پیچھے مڑ کر دیکھوں گی ہی نہیں۔ میں نے کپڑے دیکھے، کپڑے تو بہت اچھے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں کپڑے پہن لوں گی، مجھے بہت زیادہ جھلتی تھی کہ میں جلد جلد کپڑے پہن لوں۔ لیکن پھر میں نے جمعے کے دن کو ہی مناسب دن سمجھا تھا۔ ویسے جمعہ کا دن 2 دن کے بعد تھا۔ 2 دن کے بعد میں گھر میں بہت ہی نارمل طریقے سے اپنی روٹین رکھی ہوئی تھی کہ میرے بھائی کو بالکل بھی شک نہ ہو۔ ویسے بھی وہ کپڑے پہن کر میں اپنے بھائی کے سامنے تو آ ہی نہیں سکتی تھی۔ جمعے والے دن میں نے وہ کپڑے پہن لیے تھے۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، لیکن کچھ بھی نہ ہوا، ہمارے گھر کوئی بھی نہ ہوا۔ میں نے سوچا کہ میری دوست نے بھی رات میں خبر دی تھی، شاید کوئی آتا ہی ہوگا۔ میں نے امی جان سے کہا کہ گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ جانے کیوں مجھے اس بات پر یقین سا ہو رہا تھا کہ سارا کچھ ہو چکا تھا، لیکن پورا دن گزر گیا تھا، ہمارے گھر میں کوئی بھی نہ آیا تھا۔ اگلے دن مجھے میری خالہ کی بیٹی کی کال آ گئی۔ اس نے کہا، کل ہمارے گھر کوئی لوگ آئے ہوئے تھے، بڑے عجیب و غریب سے لوگ تھے۔ کہہ رہے تھے ہم نجمہ نامی لڑکی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ ہمارے بیٹے کی عمر 32 سال ہے، اس کی بھی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ لڑکا بھی انہی کے ساتھ ہی موجود تھا۔ دیکھنے میں وہ کافی اچھا تھا۔ پتہ نہیں ہمارے گھر میں نہ تو کوئی نجمہ نام کی لڑکی رہتی ہے اور نہ ہی ہم نے ان لوگوں کو بلایا تھا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یہیں پر آنے کو کہا گیا ہے۔ تو وہ ضد پکڑ کر بیٹھ گئے کہ بس آپ نجمہ کو بلا دیں، ہم نے لڑکی دیکھنی ہے۔ لیکن میں ان کو کیا بتاتی۔ امی جان نے ان کو سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا کہ لگتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ یہ بات میرے کانوں تک پہنچنے کی دیر تھی کہ میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی، کیونکہ جب مجھے بھائی نے کہا تھا کہ آپ کو اپنے گھر کا پتہ بھی لکھنا ہے، تو میں اپنے گھر کا پتہ نہیں لکھ سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے خالہ کے گھر کا پتہ لکھ دیا تھا، کیونکہ مجھے اس محلے کا کوئی پتہ لکھنا تھا۔ میں اس کو غلط بھی نہیں بتا سکتی تھی اور نہ ہی میں لکھ سکتی تھی۔ میں نے اپنا نام بھی نجمہ بتایا تھا۔ اس کا مطلب یہ سب کچھ سچ تھا، کیونکہ جو پتہ میں نے اسے بتایا تھا اس پر اور اس نام کی لڑکی کے لیے واقعی ہی رشتہ آیا ہوا تھا۔ ظاہر ہے میں گھر کا پتہ تو نہیں دے سکتی نا۔ اسی پریشانی میں ادھر ادھر منڈلا رہی تھی، اپنی امی کو یہ سب بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میرے بھائی جان نے مجھے دیکھ لیا ہے، اور میں یہ بھول گئی تھی کہ میں اس کے سیے ہوئے کپڑوں میں کھڑی ہوئی ہوں۔ اس نے مجھے کہا، جھوٹی مکار، تو بھیس بدل کر آئی تھی میری دکان پر، میری جاسوسی کرنا چاہ رہی تھی، مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ امی جان یہاں تک کہ آواز بھی بدلی، تمہاری بیٹی کتنے ڈرامے باز ہے۔ میرے بھائی جان نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا تھا۔
میں نے بھی سر جھکا لیا تھا تو امی جان کو اس کا راز بتانے والی تھی، لیکن اس نے میرا راز کھول دیا۔ میری ماں نے کہا، تمہارا بھائی بھی دھوکے باز، تم بھی دھوکے باز، پتہ نہیں میری اولاد کو ہو کیا گیا ہے۔ تمہارا باپ تو ایسا بالکل نہ تھا اور میں بھی ایسی نہیں تھی، یہ پتہ نہیں کس وجہ سے پورے محلے میں مشہور ہے، اور تو بھی اب ایسی حرکتوں پر اتر آئی ہے۔ میں نے امی جان کے سامنے ساری بات کھول کر رکھ دی۔ میرے بھائی نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ اس نے کہا، اپنے ہی گھر کا بھیدی لنکا ڈھاتا ہے۔ میں تمہیں سب کچھ سچ بتا دیتا ہوں تاکہ تم میرا پیچھا چھوڑ دو، نہیں تو تم میرا بنا بنایا کام خراب کرواؤ گی۔ تم نے اپنی دوست کو بھی میرے پاس اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا، پھر خود بھی اسی مقصد کے لیے چلی آئی۔ ارے میں کوئی غلط کام کاج نہیں کر رہا، کوئی جادو ٹونا نہیں کر رہا، میں بہت اچھا درزی تھا، میرے ہاتھ میں بہت ہنر تھا، لیکن تم تو خوب جانتی ہو کہ لوگ قدر نہیں کرتے۔ ایک درزی نے مجھے اپنی دکان پر 5 سال تک رکھا تھا، میرے سے زیادہ کام کاج کرواتا، پیسے کم دیتا، میری وجہ سے اس کی دکان چلتی تھی، لیکن وہ مجھے میری اجرت پوری نہیں دیتا تھا۔ میں نے بھی ارادہ کر لیا تھا کہ اپنا کام کروں گا، لیکن درزیوں کے کام تب چلتے ہیں جب ان کے نام مشہور ہو جاتے ہیں، اور درزی کا نام مشہور نہیں ہوتا، اس میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ میرا ایک دوست تھا جس نے میرج بیورو بنا کر رکھا ہوا تھا، اس کا کام بھی ٹھیک سے نہیں چل رہا تھا، لیکن اس کے پاس بہت اچھے اچھے رشتے موجود تھے۔ میرے پاس جب بھی کوئی کنواری لڑکی آتی، مجھے پتہ چل جاتا کہ وہ شادی شدہ ہے یا کنواری۔ باتوں باتوں میں میں اس سے سب کچھ پوچھ لیتا، اس کا نام کیا ہے، عمر کتنی ہے، تعلیم کتنی ہے، خاندان کون سا ہے، ذات پات کیا ہے، شادی کس جگہ کرنا چاہتی ہے، کس قسم کا لڑکا پسند ہے۔ یہ میرا طور طریقہ تھا عورتوں سے بات کرنے کا۔ میں یہ سب کچھ کروا لیتا۔ عورتیں معصوم ہوتی ہیں، بے وقوف نہیں کہوں گا، لیکن معصوم ضرور ہوتی ہیں، میری باتوں میں آ جاتی ہیں۔ درزی ہو یا دودھ والا، کبھی کبھی دکاندار سے بھی بڑے کھلے انداز میں باتیں کر لیتی ہیں، جیسے وہ واقعی ان کا کوئی رشتہ دار لگتا ہو، اور میں اکثر معصوم لڑکیوں کو ہی ٹارگٹ کیا کرتا تھا۔ جیسے ہی میرے بھائی نے کہا کہ ٹارگٹ کرتا تھا، میرے امی کا تھپڑ میرے بھائی کے منہ پر آ کر لگا۔ ویسے میرا بھائی میری ماں کا منہ دیکھتا رہ گیا تھا، لیکن اس نے میری ماں کو نظر انداز کیا، کیونکہ ٹارگٹ کرنے سے اس کا یہ مطلب نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنی بات جاری رکھی، اگر مجھے لگتا کہ کوئی عورت سمجھدار ہے تو میں اسے کہہ دیتا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں ان کے کپڑے سیتے ہوئے ان کی معلومات نکلواتا تھا، پھر اس معلومات کے عین مطابق اپنے دوست کو کہہ کر اس کے لیے رشتہ تلاش کرواتا تھا، اور وہ رشتہ 2 دن کے بعد ان کے گھر بھیج دیا جاتا تھا۔ تو پھر جب ان کو ان کے مطلب کی چیز مل جائے گی تو وہ بھلا انکار کیوں کریں گے؟ اب آپ لوگوں کو سمجھ آئی کہ میرا کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب مجھے بھی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ رجسٹر میں نے بھائی جان کے کمرے میں دیکھے تھے، وہ بھی شاید شادی کی رشتوں کے معلومات کے متعلق تھے۔ میرے بھائی نے کہا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانا۔ میں نہیں چاہتا، اس لیے اپنے آپ کو مشکوک بنا لیا، بدتمیز بن گیا کہ لوگ مجھ سے زیادہ سوال جواب نہ کریں۔ میں یوں کسی کے رشتے کروانے والا درزی مشہور ہو گیا ہوں۔ میرے کام میں بہت برکت آ گئی ہے۔ میرے اس دوست کا بھی کام چلنے لگا ہے، سال میں اس کو کہیں 12 کلائنٹ بہت مشکل سے ملتے تھے، اب تو ہر ہفتے کے بعد ایک لڑکی کی شادی کروا دیتا ہے۔ اگر ہم سب یہ ایسے ہی کرتے ہیں تو اس میں بلا برا ہی کیا ہے؟ ہمارا طریقہ کار شاید تھوڑا سا عجیب و غریب ہے، لیکن ہماری نیت بری نہیں ہے۔ ماں، تیرا بیٹا لوگوں کے گھر بساتا ہے، اب تیرا دل کر رہا ہے تو میرے منہ پر دوسرا تھپڑ بھی مار دو۔ میری ماں نے سر جھکا لیا تھا، میرے بھائی کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کو پیار کیا، پھر اپنے بھائی سے کہا، اگر یہ سب ایسا ہی تو ابھی تک میری شادی کیوں نہیں کروائی؟ میں تو تمہاری بہن تھی نا۔ اس نے کہا، پاگل، تیرے لیے مناسب رشتہ تلاش کر رہا تھا، تیرے لیے
مجھے اس طریقے سے رشتہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تیرے لیے تو میں سب سے اچھا رشتہ ڈھونڈ رہا تھا۔ تو سمجھ کہ تیرا بھائی مشکلوں میں پھنس گیا تھا۔ بس ہر دن یہی سوچتا تھا کہ بس آج کام کر لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا۔ یوں کرتے کرتے اتنا وقت گزر گیا، لیکن دیر میں کبھی کبھی برکت ہوتی ہے۔ میں نے تیرے لیے رشتہ دیکھ لیا ہے، میں تیری شادی دھوم دھام سے کرواؤں گی۔ اور تم کیا چاہتی تھی کہ میں تجھے خالی ہاتھ رخصت کروں؟ پہلے تمہارا جہیز بھی تو بنانا تھا نا، وہی بنانے میں لگا ہوا تھا۔ اس دن بڑی جاسوس بن کر میرے کمرے میں آ گئی تھی، ذرا آنکھیں پھاڑ کر پردے کے پیچھے بھی دیکھ لیتی، تیرا جہیز ہی تو پڑا ہوا تھا۔ میں نے پردے کے پیچھے نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہاں مجھے کپڑے نظر آ رہے تھے۔ میں نے سوچا وہاں کپڑے ہی ہوں گے، میں نے بھی سر کو جھکا لیا تھا۔ میرے بھائی جان نے میرے سر پر ہلکا سا تھپڑ مارا اور کہا، آئندہ اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہ کرنا، اور اب شادی کی تیاریاں شروع کریں۔ جو چاہیے مجھے لسٹ بنا کر دے دو، میرے لیے تمہارے گاؤں سے لے آؤں گا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ میری ماں نے بھی ہم دونوں کو پیار کیا۔ میرا بھائی ٹھیک کہتا تھا کہ اس کا طریقہ کار شاید عجیب و غریب سا تھا، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کی شادیاں کروا رہا تھا۔ آج کل کے دور میں بیٹی کا رشتہ کروانا اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ جس کی کوئی بھی حد نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف رشتے کم ہیں یا لوگ پیسے دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آج کل لڑکیاں تو اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ میں یہ سر اٹھا کر کہہ سکتی ہوں کہ مجھے میرے بھائی پر فخر ہے، ناز ہے۔ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے بہت اچھا کر رہا ہے اور نیک نیتی سے کام کاج کر رہا ہے۔ ناظرین، ہماری آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔